اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے۔ ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے۔ دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کی برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی کی برکات سے سرفراز فرمایا، جنہوں نے اپنے سنت و بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی بدولت معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کے مدنی نسخے بھی تجویز فرمائے، جن پر عمل کی برکت سے معاشرے کا ایک اچھا خاصا طبقہ ان برائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، شیطان لاکھ سستی دلائے مگر آپ مبلغ دعوت اسلامی کی زبانی معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے گھریلو ناچاکیوں سے متعلق سوالات اور امیر اہل سنت کے حکیمانہ جوابات سے مزین مدنی مذاکرہ اول تا آخر سننے کی سعادت حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بہت سی دینی و دنیاوی مشکلات کا حل پانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض عورتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے ابو پر حاوی رہتی ہیں اور اس طرح آدمی پریشان رہتا ہے، اس کے لیے کوئی تسلی کا سامان فراہم فرما دیجیے۔ اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، واقعی بعض عورتیں زبان دراز ہوتی ہیں اور جو شوہر ہوتا ہے وہ بیچارہ شریف ہوتا ہے اور اس کی شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کا ایسا کرنا ان کو سخت گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اس مرد پر ہنسنا یا اس کو بزدل سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ قیامت کے دن شریفوں اور مظلوموں کی چاندی ہے، جیت ان کی ہے۔
चुनाचे सूरह निसा की आयत नंबर 28वीं के तहत हजरत सैयदना सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अलहादी खजानुल इरफान शरीफ में बड़ी प्यारी रिवायत नकल करते हैं। औरतों में भलाई नहीं और उनकी तरफ से सब्र भी नहीं हो सकता। नेकों पर वो गालिब आती हैं, बद उन पर गालिब आ जाते हैं। तो अब देखा कि वो जिस पर औरत गालिब आ जाती है, यानी जिसको तंग करती है, सताती है और मर्द सब्र करता है, उसकी तारीफ बयान की गई कि ये तो नेक बंदे की अलामत है, शराफत की अलामत है कि औरत उस पर हावी हो गई। और बात सूरतों में जो मर्द गालिब होता है वो गोया बुरा बंदा होता है कि जो औरतों को दबाता है, उस पर जुल्म करता है। कि जो जुल्म करता दबाता है वो तो हर सूरत में बुरा ही बुरा है। तो इसलिए अगर आप में से किसी के घर में ऐसा है तो मायूस ना हो। इस ज़िम्न में हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी कुद्दस सिर्रो नूरानी की हिकायत बड़ी हौसला अफजा है। चुनाचे एक शख्स आपकी शोहरत सुनकर दूर दराज का सफर करके आपके मकान आलीशान पर हाजिर हुआ, दस्तक दी, अंदर जनानी आवाज आई कि क्या काम है। उसने कहा कि हजरत से मिलना है मुझे। तो वो जनानी जो थी आवाज वो आपकी जौजा की थी, वो बुड़बुड़ाने लगी कि मेरा जो आदमी है वो तो बड़ा बेअमल और बदकिरदार शख्स है और तुम क्यों उससे मिलने आए हो, चले जाओ, बेकार आदमी हो। जब उसने यह आवाज सुनी तो बेचारा बहुत तसब्जुब में आ गया कि ये क्या, कि मैंने इतनी विलायत की शोहरत सुनी और इनकी जौजा इनके बारे में ये जज्बात रखती है, हजरत से मिलना है। तो वो जनानी जो थी आवाज वो आपकी जौजा की थी, वो बुड़बुड़ाने लगी कि मेरा जो आदमी है वो तो बड़ा बेअमल और बदकिरदार शख्स है और तुम क्यों उससे मिलने आए हो, चले जाओ, बेकार आदमी हो। जब उसने यह आवाज सुनी तो बेचारा बहुत तसब्जुब में आ गया कि ये क्या, कि मैंने इतनी विलायत की शोहरत सुनी और इनकी जौजा इनके बारे में ये जज्बात रखती है,